اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قلندر شعور کے صفحہ نمبر 25 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ پچھلی ہم نے ریڈنگ میں یہ نوٹ کیا یا دیکھا کہ جانوروں میں بھی شعور، عقل و شعور موجود ہے۔ اس چیز کی وضاحت کے لیے حضور مرشد کریم کئی واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ جانوروں میں بھی عقل و شعور ہوتا ہے اور بعض معاملات میں وہ انسانوں سے بڑھ کر ہے، لیکن انسان کا شرف جو ہے وہ اصل میں اس کی غور و فکر کی صلاحیت ہے، اس کے اندر شعوری ارتقاء ہے، وہ غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ جانوروں کو جو شعور شروع سے عطا ہو گیا وہ وہی ہے، اور یہ ان کے اندر ان کی اپنی کوئی کمال نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یا ان کی اپنی کوئی ایبلٹی نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ شعور فطرت نے ان کو ودیت کر دیا ہے۔ مثلا یہ آج ہم بارش کی آواز پڑھتے ہیں کہ ایک آسٹریلوی پرندہ کیوی اپنے رزق کے حصول کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ جب کافی تلاش کے باوجود شکار ہاتھ نہیں لگتا تو یہ ایسی آواز نکالتا ہے جو بارش کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے، یعنی اس کیوی کو قدرت نے یہ آواز عطیہ کی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح، مطلب اگر آپ ویسے بارش کی ساؤنڈ حلق سے یعنی میمک کرنا چاہیں، نقل کرنا چاہیں تو بہت ہی دشوار ہے، لیکن اس پرندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بارش کی آواز سے مشابہ آواز نکالتا ہے، اور زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے یہ سمجھ کر کہ بارش ہو رہی ہے زمین سے باہر نکل آتے ہیں اور اس پرندے کی غذا بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسا طریقہ ہے۔ اسی طرح منافق لومڑی، ایک لومڑی اپنی چالاکی اور عیاری کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ جس دن اس کو آسانی سے شکار ہاتھ نہیں آتا تو بی لومڑی چالاکی پر اتر آتی ہے، جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر زمین پر لیٹ جاتی ہے اور سانس کھینچ کر خوب پیٹ کو پھلا لیتی ہے۔ پرندے اسے مردہ سمجھ کر اپنی خوراک بنانے کے لیے قریب آتے ہیں، اس سے پہلے کہ پرندے لومڑی کو اپنی غذا بنائیں، لومڑی انہیں اپنی غذا بنا لیتی ہے۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، یہ کیلے کے باغات۔ جے ایچ ولیم نے اپنی کتاب دی ایلیفینٹ میں 2 نوعمر ہاتھیوں کا ذکر کیا ہے جو عموماً کھلے پھرتے تھے، لیکن ان کی گردنوں میں بلند آواز والی گھنٹیاں لٹکا دی گئی تھی تاکہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک روز یہ دونوں قریب کے تالاب کے کنارے گئے اور وہاں سے گیلی مٹی اٹھا کر اپنی اپنی گھنٹیوں میں بھر لی، نتیجتاً گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے کیلوں کے باغوں کا رخ کیا اور خوب جی بھر کر کیلے کھائے۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ سن لیجیے، ایک ترکیب کے عنوان سے ہے۔ 2 ڈالفن ایک سانپ نما مچھلی جسے ایل کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چالاک ایل نے ڈالفنوں سے بچنے کے لیے اچانک غوطہ لگایا اور ایک سوراخ میں گھس کر پناہ گزین ہو گیا۔ اب ذرا ڈالفن کی ذہانت ملاحظہ فرمائیں کہ ان میں سے ایک نے ایسی مچھلی پکڑ لی جس کے منہ پر زہریلا ڈنک ہوتا ہے اور دم سے پکڑ کر مچھلی کا سرا اس سوراخ میں داخل کر دیا جس میں ایل چھپا بیٹھا تھا۔ ایل نے جو زہریلی مچھلی کو دیکھا تو سوراخ سے نکل کر بھاگا اور کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ یعنی آپ غور کریں کہ یہ ڈالفن یہ ایل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ حرکت۔ زندگی جو ہے یہ حرکت میں رہتی ہے، اور زندگی حرکت میں رکھنے کے لیے
وہ اس قسم کی مصروفیات جاندار جو ہیں وہ اپنا لیتے ہیں۔ اب ایک اور بڑا زوردار واقعہ ہے حضرت تاج الدین بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور کلندر شعور کے بانی یعنی کلندر بابا اولیا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں شعر کی عقیدت کا واقعہ اور اس واقعے کی علمی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ شعر کی عقیدت کے عنوان سے لکھا ہے یہ ٹاپک کہ ایک دن نانا تاج الدین واقعی شریف کے جنگل بھارت میں چند لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے۔ نانا مسکرا کر کہنے لگے، میاں جس کو شیر کا ڈر ہو وہ چلا جائے، میں تو یہاں ذرا سی دیر آرام کروں گا، خیال ہے کہ شیر ضرور آئے گا، جتنی دیر قیام کرے اس کی مرضی، تم لوگ جاؤ کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ بعض لوگ ادھر ادھر چھپ گئے اور زیادہ چلے گئے۔ گرمی کا موسم تھا، درختوں کا سایہ اور ٹھنڈی ہوا خمار کا طوفان اٹھا رہی تھی۔ نانا اب دبیز گھاس پر لیٹ چکے تھے، آنکھیں بند تھیں، فضا میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چند منٹ گزرے ہی تھے کہ جنگل بھیانک محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد بھی کچھ وقفہ ایسا گزر گیا جیسے شدید انتظار ہو۔ یہ انتظار کسی سادھو، کسی جوگی، کسی اوتار، کسی ولی یا انسان کا نہیں تھا، بلکہ ایک درندے کا تھا جو کم از کم میرے ذہن میں قدم بقدم حرکت کر رہا تھا۔ یکا یک نانا رحمت اللہ علیہ کی طرف نگاہیں متوجہ ہو گئیں۔ ان کے پیروں کی طرف ایک طویل القامت شیر ڈھلان سے اوپر چڑھ رہا تھا، بڑی آہستہ خرامی سے، بڑے ادب کے ساتھ۔ شیر نیموا آنکھوں سے نانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر میں وہ پیروں کے بالکل قریب آ گیا۔ نانا گہری نیند میں بے خبر تھے۔ شیر زبان سے تلوے چھو رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس کی آنکھیں مستانہ واری سے بند ہو گئیں۔ اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ نانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ابھی تک سو رہے تھے۔ شیر نے اب ذرا ہمت کر کے تلوے چاٹنا شروع کر دیے۔ اس حرکت سے نانا کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے، تو آ گیا؟ اب تیری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں تجھے تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اچھا اب جاؤ۔ شیر نے بڑی ممنونیت سے دم ہلائی اور چلا گیا۔ میں نے ان واقعات پر بہت غور کیا۔ یہ حضور کلندر بابا اولیا لکھ رہے کہ میں نے ان واقعات پر بہت غور کیا۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ شیر پہلے کبھی ان کے پاس آیا تھا۔ مجبوراً اس امر کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ نانا اور شیر پہلے سے ذہنی طور پر روح شناس تھے۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں۔ اب روح شناسی کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ انا کی جو لہریں نانا اور شیر کے درمیان رد و بدل ہوتی تھیں وہ آپس کی ملاقات کا باعث بنتی تھیں۔ یعنی انا کی لہریں اب ہم نارملی سے پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ میں نے اس میں شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ذات کا کھیل ہے، ذات کا مطالعہ، وہ جو ٹاپک تھا نا صفحہ نمبر 14 پہ، یہ اسی کے ذیل میں بات ہو رہی ہے، اسی کو انا کہا ہے کہ انا کی جو لہریں یعنی تاج الدین بابا اولیا کی ذات اور شیر کی ذات کے درمیان کوئی چیز انٹریکٹ ہو رہی تھی، اس کو کہا کہ انا کی جو لہریں
شیر اور نانا کے درمیان رد و بدل ہوتی تھی، وہ آپس کی ملاقات کا باعث بنتی تھیں. یعنی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، کئی بار یہ ملاقات ہوئی. چونکہ اس میں اوپر کا جملہ دیکھیں کہ تو آ گیا، اب تیری صحت بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ ان سے علاج کرواتا رہا تھا، وہ کسی تکلیف میں تھا یا جو بھی تھا اس کی مدد کے لیے تاج الدین بابا اولیاء وہاں پہ مجسم یا مشکل ہو کر اس کو پٹی کی یا اس کا کانٹا نکالا یا جو بھی اس کی خدمت کی یا اس نے جو بھی پکارا انہوں نے اس کی مدد کی. اس کے بعد وہ اظہار ممنونیت کے لیے، اور انہیں پہلے سے پتا تھا کہ وہ آئے گا، اس لیے انہوں نے اسے موقع دیا کہ آؤ مل لو. ان میں یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کا طریقہ سمجھیں، نوٹ کریں اس کو کہ نانا اور شیر پہلے سے ذہنی طور پر روشناس تھے. روشناسی کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے، کیا کہ انا کی جو لہریں نانا اور شیر کے درمیان رد و بدل ہوتی تھیں وہ آپس کی ملاقات کا باعث بنتی تھیں. اب یہ انا کی لہروں کی وجہ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. عارفین میں کشف کی روش عام طور پر یہی ہوتی ہے. عارفوں کو یہ جو کشف ہوتا ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ذات کی لہروں کے ذریعے ریڈ کرتے ہیں. لیکن اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جانوروں میں بھی کشف اسی طرح ہوتا ہے. کشف کے معاملے میں انسان اور دوسری مخلوق یکساں ہیں. لو آپ بڑا کشف کر کے بڑا تیر مارتے ہیں کہ جی مجھے کشف حاصل ہو گیا. یہاں پہ انہوں نے صاف ہی بتا دیا کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. کشف کا کیا ہے؟ معلوم ہونا. اگر آپ کی ذات دوسرے کی ذات کا احوال جان سکتی ہے تو اسی کو کشف کہتے ہیں. اور یہ اگر جانوروں میں ہو رہا ہے یکساں ہے. اب یہ انا کی لہروں کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ قانون بہت فکر سے ذہن نشین کرنا چاہیے. کیا قانون؟ کہ جس قدر خیالات ہمارے ذہن میں دور کرتے رہتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہمارے معاملات سے غیر متعلق ہوتے ہیں. ان کا تعلق قریب اور دور کی ایسی مخلوق سے ہوتا ہے جو کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہو. اب یہاں پہ نوٹ کریں کیا کہا کہ جو خیالات ہمارے ذہن میں دور کرتے رہتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ ہمارے معاملات سے غیر متعلق ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ارے بھائی ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، ہمارے پاس سانس لینے کی فرصت نہیں ہے. ہم سانس پورا نہیں لیتے تو اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو پوری طرح کیسے جان لیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے شعور اور فہم کی رسائی پہلے تو آپ کے مادی جسم تک ہو، پھر اس کو سمجھتے ہوئے آپ اوپر کو اٹھتے ہوئے اپنے ذہن کو سمجھیں، پھر اس کے بعد روح کو سمجھیں، پھر ذات کو سمجھیں گے. یا اللہ کرم کرے اور ذات یہ ساری چیزوں کے سارے مدارج آپ کو سمجھا دے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خیالات ذہن میں گردش کرتے اس میں سے کم ہمارے معاملات سے متعلق ہوتے ہیں اور زیادہ تر ایسے معاملات سے یا ایسی مخلوق سے ان کا تعلق ہوتا ہے جو قریب یا دور ہو اور وہ کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. اب اس مخلوق کے تصورات یعنی ان کے آئیڈیاز، ان کے کانسیپٹس لہروں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. جب ہم ان تصورات کا جوڑ اپنی زندگی سے ملانا چاہتے ہیں، یعنی جب ہم ان تصورات کا تانا بانا یا تعلق اپنی زندگی کے حوالے سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ہزار کوششوں کے باوجود ناکام رہ جاتے ہیں. اب حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ انا کی جن لہروں کا تذکرہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں بھی چند باتیں غور طلب ہیں. پہلی
جبکہ سائنسدان روشنی کو زیادہ سے زیادہ تیز رفتار قرار دیتے، لیکن انا کی لہریں اس سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں. روشنی کی رفتار اتنی تیز رفتار، روشنی اتنی تیز رفتار نہیں ہے کہ وہ زمانی اور مکانی فاصلوں کو منقطع کر دے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس دونوں ڈسٹینسز کو وہ ختم کر دے. یہ روشنی نہیں کرتی. روشنی تو دیکھیں نا، خود سورج سے 8 منٹ میں پہنچتی ہے، تو 8 منٹ میں 9 کروڑ کی اسپیس طے کرتی ہے. اب 8 منٹ زمانیت ہے، 9 کروڑ میل مکانیت ہے. تو یہ روشنی مکانیت زمان و مکان کو کینسل نہیں کر سکتی. البتہ انا کی لہریں لا تناہیت میں ہر بیک وقت ہر جگہ موجود ہے. اب آپ کو یہ دیکھیں، کلندر شعور کے ذیل میں اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ذات کی لہریں لا تناہیت میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہے. اب یہ جملہ سن کر اگر کوئی بندہ فلم بنائے تو وہ لوسی نام کی فلم بنا لیتا ہے. دیکھیں، اس نے سمجھا کہ میں پھیل گیا، اگر میں پورے کائنات میں پھیل جاؤں تو کیا ہوگا. اس پہ انہوں نے فلم بنا دی، لوگ اسے دیکھ دیکھ کے فیسینیٹ ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو یہاں پہ یہ فلمی سٹوریاں نہیں سنائی جا رہی، یہاں پہ آپ کو آپ کی اپنی پوری انجینئرنگ سے واقف کرایا جا رہا ہے کہ آپ کے پوری ذات سے لے کر یہ جسم تک کیا میکانزم کام کر رہا ہے. فرمایا کہ انا کی لہریں لا تناہیت میں، لا تناہیت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسا عالم جس کی کوئی حدیں نہیں ہے، جس میں کوئی حد بندیاں نہیں ہیں، اس میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں اور زمانی اور مکانی فاصلے ان کی گرفت میں رہتے ہیں. بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ انا کی لہروں کے لیے زمانی اور مکانی فاصلے موجود ہی نہیں. روشنی کی لہریں جن فاصلوں کو کم کرتی ہیں، انا کی لہریں انہی فاصلوں کو بجائے خود موجود نہیں جانتی. یعنی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے، آپ سوچیں ذرا، سورج، اب دیکھیں 9 کروڑ میل دور چیز کھٹ سے آپ کے ذہن میں آتے، یعنی انا کی لہریں اب روشنی کی رفتار سے چلتے تو یہ بات آپ کو 8 منٹ بعد سمجھ میں آتی. لیکن انا کی لہریں جو کائنات میں، اب آپ کہیں کہکشاں، تو پوری کہکشانی نظام آپ کے ذات کی لہروں کی زد میں ہونے کی وجہ سے کیا ہے، آپ کے ذہن میں ایک تصویر سی بن جاتی ہے. یہ ہے اس کا سارا لب لباب. اگلا ٹاپک ہے خاموش گفتگو. انسانوں کے درمیان ابتدائے آفرینش سے، یعنی کہ شروع سے بات کرنے کا طریقہ رائج ہے. یعنی انسان آپس میں بات کرتے ہیں، اور وہ بات کیسے کرتے ہیں کہ آواز کی لہریں جن کے معنی متعین کر لیے جاتے ہیں سننے والوں کو مطلع کرتی. اب یہ طریقہ اسی تبادلہ خیال کی نقل ہے جو انا کی لہروں کے درمیان ہوتا ہے. غور کریں، انا کی لہروں کے درمیان تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ اس کی نقل ہے. اور نقل بھی اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم آواز کی لہروں کے معنی متعین کرتے ہیں، پھر اس آواز کو ان معنی کی ادائیگی کے لیے منہ سے نکالتے ہیں. بیسیکلی تبادلہ خیال دو اناؤں کے درمیان ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھیں، دو ذات
دو ذاتوں کے درمیان ہو رہا ہے. اب ہمارے ہاں وہ ذاتوں کا لفظ بھی کہیں اور ہی استعمال ہوا ہے. اینی وے، تو اسی لیے اس کے لیے اتنے بہت سارے الفاظ آ گئے کہ انا کی لہریں. اب آپ انا کو سمجھ گئے تو آپ یہ مضمون یعنی کلندر شعور کو زیادہ بہتر انداز میں ڈائجسٹ کر سکیں گے. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ گنگا آدمی اپنے ہونٹوں کی خفیف جنبش سے سب کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھنے کے اہل سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. دیکھیں وہاں گونگے کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آواز کی کوئی لہریں انٹریکٹ نہیں کرتی، تو پھر یہ وہ مفاہیم کیسے ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ باڈی لینگویج سے نہیں. اصل میں باڈی لینگویج ہو یا ٹنگ سے، یہ زبان سے، اب جو بھی زبان بول رہے ہیں اس مطلب ٹنگ سے جو بھی لینگویج بول رہے ہیں وہ بیسیکلی انا کی لہروں کی ٹرانسفرنس کا ذریعہ ہے. اب یہ طریقہ بھی پہلے طریقے کا عکس ہے. جانور آواز کے بغیر ایک دوسرے کو اپنے حال سے مطلع کر دیتے ہیں. یہاں بھی انا کی لہریں کام کرتی ہیں. سو مچ سو کہ درخت آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور یہ گفتگو صرف آمنے سامنے کے درختوں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دور دراز ایسے درختوں میں بھی ہوتی ہے جو ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع ہیں، اور یہی قانون جمادات میں بھی رائج ہے. کنکروں، پتھروں، مٹی کے ذروں میں منوان اسی طرح تبادلہ خیال ہوتا ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ جی یہ کوئی بڑی عجیب بات ہے، لیکن آپ ذرا سا غور کریں کہ اب نمک کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ نمک ہے؟ جی میرا سابقہ تجربہ، میرا علم بتا رہا ہے. ہاں تو نمک کی انا کی لہریں آپ کی ذات کی لہروں نے وصول کی اور اس کے خاصیتوں سے آگاہ ہو کر اس کا نام رکھ دیا. یہ ہے قانون. اس کے بعد یہ اگلا ایک چھوٹا سا ہے کہ ایک لاشعور انبیاء کرام اور روحانی طاقت رکھنے والے انسانوں کے کتنے ہی واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ساری کائنات میں ایک ہی لاشعور کار فرما، اس کے ذریعے غیب و شہود یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہمیں نظر نہیں آ رہا، شہود کہتے ہیں جو دکھ رہا ہے، غیب جو نہیں دکھ رہا، اس کے ذریعے غیب و شہود کی ہر لہر دوسری لہر کے معنی سمجھتی ہے. غور کریں، یہ قانون بتا دیا کہ ہر لہر دوسری لہر کے معنی سمجھتی ہے. اسی کو معنویت کا ہے، اسی کو فراست کا ہے، اس کو سمجھنے کو فراست کہتے ہیں، اور ہر لہر جو دوسرے کو مطلع کر رہی ہے وہ معنویت ہے. اب چاہے یہ دونوں لہریں کائنات کے دو کناروں پر واقع ہوں، یعنی ہر لہر دوسری کے مفہوم کو سمجھتی ہے، چاہے یہ پولز اپارٹ ہو، یونیورس کہ ایک سرے پہ ایک لہر ہو دوسرے سرے پہ دوسری، تو بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے میننگز کو سمجھتی ہیں. غیب و شہود کی فراست اور معنویت، غیب و شہود کی فراست یعنی اس کو سمجھنے کی صلاحیت، اور اس کی معنویت یعنی اس کے اندر جو میننگز ہیں، یہ کائنات کی رگے جاں ہیں. یہ ہے کائنات کی اصل رگے جاں. اگر ہم اب چیزوں کی معنویت کو سمجھنا سیکھ لیں گے تو گویا ہم اپنی فراست سے کام لیتے ہوئے معنویت سے آراستہ ہوتے چلے جائیں گے، یا معنویت کو جانتے چلے جائیں گے تو ہم کائنات کو سمجھ لیں گے. ہم اس رگے جاں میں جو خود ہماری اپنی رگے جاں بھی ہے، یعنی معنویت اور فراست صرف کائنات کی رگے جاں نہیں ہے، خود آپ کی اپنی رگے جاں ہیں. اگر آپ خود کو سمجھنے پہ تل جائیں
اور اپنے ایک ایک چیز کی معنویت کو آپ نے ایکسپلور کر لیا تو آپ کی فراست کتنی بڑھ گئی. ہم اس رگے جام میں جو خود ہماری اپنی رگے جام بھی ہے، تفکر اور توجہ کر کے، دو لفظ ہیں، تفکر کرنا اور توجہ دینا، دونوں ضروری ہیں. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں یہ نہیں سمجھ آئے گا. آپ کتنا بھی تفکر کریں، توجہ ضروری ہے. توجہ ہے تفکر نہیں ہے تو بھی ادھوری ہے بات. تو تفکر اور توجہ کر کے اپنے سیارے اور دوسرے سیاروں کے، یعنی جس سیارے پہ آپ رہتے ہیں اس کو اور دوسرے سیاروں کے آثار و احوال کا انکشاف کر سکتے ہیں. غور کریں، روحانی بندے کی نگاہ صرف اپنی ذات سے واقف ہونے کے بعد کس درجہ وسعت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی لہروں کی مدد سے دوسری لہروں کی چونکہ معنویت کو سمجھتی ہے، لہذا اس کی فراست پھر اس کو دوسرے سیاروں کے آثار و احوال اس پہ منکشف ہوتے ہیں اور وہ آگے بتا سکتے ہیں. انسانوں اور حیوانوں کے تصورات، یعنی انسان کیا سوچ رہے ہیں، ان کے کیا تصورات ہیں، یا جانور کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ جنات اور فرشتوں کی حرکات و سکنات اور نباتات و جمادات کی اندرونی تحریکات معلوم کر سکتے ہیں. یہ ہے انا کی لہروں سے واقفیت کی رینج اور فائدہ، کہ آپ اپنی ذات سے، اپنی انا سے واقف ہونے کے بعد نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے بھی تصورات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ فرشتہ، یہ شیر کے جو تصورات تھے وہ تاج الدین بابولیہ نے کیسے سمجھے، اسی طرح وہ لوگوں کے مسئلے کیسے حل کرتے تھے، اسی طرح حضرت قلندر بابولیہ نے کتنے انسانوں کے مسائل حل کیے. تو یہ ان کے تصورات میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو وہ جانچ لیتے ہیں. اسی طرح وہ جنات اور فرشتوں کی حرکات و سکنات، یہ تین کیٹیگریز ہیں، انسانوں اور حیوانوں کے تصورات، جنات اور فرشتوں کی حرکات و سکنات کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور نباتات و جمادات کی اندرونی تحریکات. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ درخت ہے تو آپ کو اس کی اندرونی تحریکات، یعنی یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کس کام آ سکتا ہے، یہ کس بیماری میں کام آ سکتا ہے، اس سے کیا چیزیں بن سکتی ہیں، یہ سب اس کی، یہ آپ کی انا، چونکہ اس کی انا کو جانتی ہے اس لیے وہ اپنی اطلاعات آپ کو دے دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اندرونی تحریکات. حضور مرشد کریم نے فرمایا مسلسل توجہ دینے سے ذہن کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاتا ہے. کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور ہمارے سراپا کا، یہ سر سے پیر تک، اور ہمارے سراپا کا یہ مصنوعی پرت جو انا کی گرفت میں ہے اس سے آزاد ہو کر، یہ جو ہماری محدود سی انا جو صرف سراپا تک ہی محدود ہے، اس کی گرفت سے آزاد ہو کر پھر ضرورت کے مطابق ہر چیز دیکھتا، سمجھتا اور ذہن میں محفوظ کر دیتا ہے. اب اس آخری جملے میں ذرا دوبارہ سنیں. نمبر 1، مسلسل توجہ دینے سے ذہن، روح نہیں کہا، ذہن کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، ایک ہے آپ کا انفرادی شعور، پھر ایک ہے نوعی شعور، پھر ایک کائناتی شعور، اور پھر ایک ہے کائناتی لاشعور، یعنی گویا اللہ کا ذہن. یہ 4 درجے، پہلا انفرادی، دوسرا نوعی، تیسرا کائناتی اور چوتھا کائناتی لاشعور. یعنی مسلسل توجہ دینے سے
اسی کو قرآن نے کہا ہے علامہ بالقلم، کہ ہم قلم کے ذریعے سکھاتے ہیں، تو قلم سے مراد وہاں توجہ ہے. تو مسلسل توجہ دینے سے ذہن کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ڈیزالو ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا سراپا کا یہ جو مصنوعی پرت ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، انا اس کی گرفت سے آزاد ہو کر پھر ضرورت کے مطابق یعنی جتنا اس کو چاہیے اس کے مطابق وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہر چیز کو دیکھتا، سمجھتا اور ذہن میں محفوظ کر دیتا ہے. میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے.